کہ آپ تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے. آج ویڈیو بنانے کا مقصد میں نے سوچا کہ اس پر لازمی ویڈیو بناؤں کیونکہ یہ بہت ہی تیزی سے یہ پروپیگنڈا عام کیا جا رہا ہے. تو یہ شارٹ سی ویڈیو ہوگی, کوشش کروں گا, لیکن اس میں 2 سے 3 چیزیں ایسی آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا. 5th جنریشن وار پاکستانی عوام کے خلاف لڑی جا رہی ہے. پہلے تو ہمیں روٹی کپڑا مکان اور ان چیزوں میں الجھایا گیا, پھنسایا گیا کہ آپ کی فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ روٹی کپڑا اور مکان ہے. ٹھیک ہے, مان لیا. پھر آپ کو الجھایا گیا کہ جو لیڈر آپ کے لیے سڑکیں بناتا ہے, پل بناتا ہے, بسیں آپ کو سروس دیتا ہے, بجلی کے کارخانے لگاتا ہے, مہنگے ہوں سستے ہوں, کمیشن کھائیں جو بھی ہو, کک بیکس وغیرہ, لیکن یہ آپ کو بتایا گیا یہ کام جو لیڈر کرتا ہے وہ آپ کے لیے دیوتا ہے. پھر آپ کو خارجہ پالیسی سے ہٹایا گیا آہستہ آہستہ کر کے. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری خارجہ پالیسی ہے کیا. آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے انٹرسٹ کہاں ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا تھا. آدھے سے زیادہ پاکستانی عوام کو تو بعد میں پتا چلا ہے کہ ہمارا جو ٹماٹر ہے وہ ہم کہاں سے امپورٹ کرتے ہیں. تو حتیٰ کہ یہاں تک عوام کو پتا چلا کہ ہم گندم بھی امپورٹ کرتے ہیں, چینی بھی امپورٹ کرتے ہیں, دالیں بھی امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ہماری پاکستانی عوام کو اب آ کر پتا چلا. میں ان چیزوں پر کیوں آپ کو بار بار آپ کو یہ چیزیں بتاتا ہوں. دیکھیے, کل خان صاحب کا انٹرویو ہوا اور وائس آف امریکہ اس نے انٹرویو لیا. اس کی جو صحافی تھی انہوں نے خان صاحب کا انٹرویو لیا, لیکن وہ انگلش میں تھا. اب جو کھوتا دماغ والے ہیں, جو بھکاری دانشور ہیں, ان تک یہ انٹرویو پہنچا تو انہوں نے بیچ میں سے کلپس نکال کے, کلپس بھی کیا آپ کہیے گا, اس سٹیٹمنٹ کو من گھڑت کہانی بنا کر چینلز پر شیئر کرنا شروع کر دیا. آپ نے میری یہ بات غور سے سنی ہے, میں آپ کے بڑے ہی انٹرسٹ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. پھر آہستہ آہستہ کر کے عوام کا برین واش کیا گیا, اور ہماری عوام بھی صدقے جاؤں نہ. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں, قاسم علی شاہ کے میٹر پہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا, یا میں نے آپ کو کہا تھا کوئی مولوی بھی ہو, کوئی عالم بھی ہو, مفتی بھی ہو, ٹھیک ہے, اس کے پاس علم ہے, لیکن خدا کا واسطہ جب آپ کے سامنے وہ تقریر کر رہا ہو, آپ کو فلسفی آپ کے سامنے جھاڑ رہا ہو, تو آپ کم از کم اگر اسے سوال نہیں کر سکتے تو آپ اس کی گفتگو پر گھر جا کر یا کہیں پر بھی جا کر اس پر سرچ تو کیجئے کہ یار یہ بندہ کہہ کیا رہا تھا, یہ ٹھیک ہے کیا, یہ غلط ہے. تو ہماری عوام کا آپ کو پتہ ہے, میں تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ابھی مریم نواز کو سٹیٹمنٹ دیتی ہے, تحریک انصاف کے سپورٹرز اس کو اٹھاتے ہیں لگا دیتے ہیں. خان صاحب کو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, نون لیگ کے سپورٹرز آتے ہیں لگا دیتے ہیں. دیکھیے, ابھی میں فی الحال یہ نہیں کہہ رہا کہ عقل پٹواریوں کے پاس ہے, یا دوسری زبان میں جن کو یوتھیا کہا جاتا ہے ان کے پاس ہے وغیرہ وغیرہ. میں ابھی نیوٹرل بیس پہ آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں. تو خان صاحب نے کل سٹیٹمنٹ دیا, آئیے میں بھی سنتا ہوں اور آپ بھی سنیں. اس کے بعد میں 2 باتیں ایسی کروں گا ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے. تو آپ نے اس ویڈیو کو لاسٹ تک میرے ساتھ رہنا ہے. سب سے پہلے یہ انٹرویو سن لیتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Their interest is that we have good relationship with the US being a superpower and our biggest trading partner. I mean, Pakistan exports more to the US than any other country. Whatever happened now, I mean, as things unfold, it wasn't the US who told the Pakistan. It was unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. And so it wasn't imported from there, it was exported from here to there. So do you still believe that the US played a role in removing you from office? Well, the cipher is real. It was an official meeting minuted both sides between Donald Lu, the Under Secretary of State to South Asia, and the Pakistan ambassador. And this was brought to the National Security Council and our cabinet, the minutes of the meeting. Having said that, it's in the past. We have to move on. It's in the interest of Pakistan to have good relationship with the US, and that's what we intend to do. A little bit about human rights. I was reading your interview that you gave to the New Yorker, and then کافی. لیکن آپ نے خان صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ سنا جو انہوں نے امریکہ کے لحاظ سے دیا, اور یہ رجیم چینج آپریشن اور ان کی جو حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا خاص کر کے, اس پر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا. وہ انگلش میں تھا, بعد میں وہ سب ٹائٹلز کے ساتھ اردو میں پیش کیا گیا سوشل میڈیا پر. تو ابھی جو بھکاری دانشور رات سے ایک محاذ کھڑا کر رہے تھے, تو وہ صبح تک دیکھا انہوں نے, صبح اٹھ کے جب انہوں نے آنکھیں ملی اپنی 12-1 بجے اٹھ کے, تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ اردو میں تو کچھ ہو رہا ہے, انگلش میں کچھ ہو رہا ہے. اب اس میں سے لوگوں نے کلپس نہیں نکالے ویڈیو کے,
مجھے حیرانگی ہو رہی ہے. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں جیو نیوز نون لیگ کو سپورٹ کرتا ہے, اے آر وائی نیوز پی ٹی آئی کو, لیکن جب سے اے آر وائی نیوز بند ہوا اور اس کے بعد سے آن ہوا تو اے آر وائی نیوز نے بھی اپنی لائن تبدیل کر لی. اے آر وائی نیوز کو میں یہ نہیں کہہ رہا دوبارہ سے آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں, لیکن خدا کا واسطہ ہے عوام کو سچ تو دکھائیں. یہ کیا سرائیاں یہ آپ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں, برین واش کر رہے ہیں, آپ کی ریٹنگ گر جائے گی, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں, بول نیوز کو دیکھ لیجئے کتنے مشکل حالات وہ فیس کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو چیز صحیح ہے کیمرے کے سامنے آتی ہے وہ اس چیز کو نشر کرتا ہے. یہ نہیں کہ کیمرے میں کچھ اور کہا جا رہا ہے اور وہ اس کی سب ٹائٹلز لگا کے ہیڈ لائن لگا کے پٹیاں کچھ اور چلا دیتا ہے, اور ہماری عوام بھی واہ واہ پٹیاں دیکھتی ہے اور بلیو کر کے آگے سے شیئر کر دیتی ہے. خان صاحب نے کیا کہا, پھر میں آخر میں آ کے کہتا ہوں کہ یہ اب نتیجہ اس کا کیا نکلے گا. خان صاحب نے کہا کہ میری حکومت بظاہر امریکہ نے نہیں گرائی. آپ کیا کہتے ہیں, امریکہ ڈائریکٹ انوالو ہو کے حکومتیں گراتا رہا ہے؟ دنیا میں جتنے بھی رجیم چینج آپریشن ہوئے امریکہ نے ڈائریکٹ انوالو ہو کے حکومتیں نہیں گرائیں. یہ دنیا کی تاریخ ہے. ابھی میں ایک اور چیز بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. اب آپ حساب لگائیے کہ اس چیز سے نظر ہٹانے کے لیے ہمارے ان بغیرت قسم کے حکمرانوں سولٹو سے لفظ استعمال کرنا پڑے, جذبات ہیں نکل جاتے ہیں, ان بغیرت قسم کے حکمرانوں نے اس چیز سے نظر ہٹانے کے لیے یہ پروپیگنڈا شروع کیا, حتیٰ کہ اس کا کوئی جواز نہیں تھا, نکلنا اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے بھی ہوا میں چھوڑ دی. ان کے بھکاری دانشور جو واٹس ایپ گروپ میں چیزیں موصول ہوتی ہیں ان کو, یار ان کے دماغ ہی نہیں ہے, کھوتوں والا دماغ ہے ان کا. یہ صحافت کرتے ہیں, ان کو جو چیز واٹس ایپ پہ آ جاتی ہے یہ اس چیز پہ تحقیق نہیں کرتے آگے. اچھا اتفاق یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا, یہ جو بھی صحافی ہوتا ہے اس کو کلپ ملتا ہے نا یا کوئی بھی خبر ملتی ہے, کاپی پیسٹ, یہ 4 کے 5 صحافی ہوتے ہیں یہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں جو بڑے نام انہوں نے بنائے ہوئے اپنے, یہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جا کے پیسٹ کر دیتے ہیں, فیس بک پہ جتنے بھی ان کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ پیجز وغیرہ بنے ہوئے ہیں, اکاؤنٹس وغیرہ بنے, یہ وہاں جا کر پیسٹ کر دیتے ہیں. پھر نیچے یہ دیکھتے نہیں ہمیں گالیاں پاڑی ہیں یا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. بس ان کا کام کیا ہوتا ہے, خبر آئے ہوا میں چھوڑ دو, بعد میں اس پہ ٹویٹ بھی نہیں کرتے غلطی ہو گئی تھی وغیرہ وغیرہ. کوئی بہت ہی کسی کے اندر غیرت آ جائے کہ یار چلو میں نے عوام کے سامنے جانا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں تو میں ڈیلیٹ کر دوں, وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے, لیکن ان کے اندر غیرت نہیں آتی. یہ چیز چھپانے کے لیے انہوں نے یہ من گھڑت کہانیاں چھوڑی. بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے عوام سے 17 ارب وصولی کی اجازت طلب کر لی. 3 سے 4 ایسی خبریں ہیں میرے پاس جن کو میں بنیاد بنا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے صرف یہ من گھڑت کہانیاں چھوڑی. لیکن میں شارٹ سی ایک آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 17 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کے لیے جو ہے حکومت نے کمر کس لی ہے. یہ میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا. بجلی بم گرانا عمران خان کی حکومت میں ایسے ہوتا تھا, 1 پیسہ بجلی مہنگی ہوتی تھی نا, 1 پیسہ عوام سے اربوں روپیہ وصول کیا جا رہا ہے. اب حکومت کا عوام پر بجلی بم گرانے کا فیصلہ, یہ خبریں رپورٹ کی جاتی تھی. اس وقت یہ نہیں رپورٹ کیا جاتا تھا شہباز شریف ڈگی میں بیٹھ کے ڈیلیں کرنے جا رہا ہے. کر سکتے تھے نا آپ, یہ بھی تو آن کیمرہ آف کیمرہ آپ کے ساتھ آپ تک خبریں پہنچ رہی تھی, لیکن آپ نے نہیں کی. ایکسپورٹس ہماری اوپر جا رہی ہیں, آپ نے یہ خبر شیئر نہیں کی. امریکہ کے ساتھ کس چیز پہ ڈیل ہو رہی ہے, کن چیزوں پر عمران خان صاحب نے ان کو ایبسولوٹلی نوٹ کہا ہے, ان چیزوں پر بریف نہیں کیا جا رہا تھا. خان صاحب نے کل والے انٹرویو میں یہ تو نہیں کہا کہ میں نے امریکہ کو ایبسولوٹلی نوٹ کہنا میری غلطی تھی یا میں اس سٹینڈ سے پیچھے ہٹتا ہوں. یا تو اگر ایسا کوئی کہا ہوتا آپ اس میں سے نکال کے دکھا دیتے. میں نے یہ ویڈیو ڈالی ہے, آپ اس کو غور سے سن لیجئے. میں نے آپ کو سمپل سا بتایا, خان صاحب نے کہا کہ میری حکومت امریکہ نے ڈائریکٹ نہیں گرائی, جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے سہولت کار بن کے رول پلے کیا اور پھر میری حکومت کا تختہ الٹا. 2 ٹیکٹکس تھے. نمبر 1 آپ نے غور سے سننا ہے, امریکہ ادھر کے جو مافیاز ہیں ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اور یہاں کے جو مافیاز ہیں وہ امریکہ کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہاں کے مافیاز کا جتنا بھی امریکہ میں مفاد ہے امریکہ اس کو وہاں پروٹیکٹ کرتا ہے, کیونکہ ان کی آنے والی نسلوں نے وہاں جزیرے بنانے ہوتے ہیں. اور امریکہ کا جتنا بھی یہاں کام ہوتا ہے جو انہوں نے آپریشنز کرنے ہوتے ہیں
دنیا کے کئی ممالک ہیں جو خطے کے اندر ہیں, چین ہے, جتنے بھی ممالک ہیں, ان پر نظر رکھنے کے لیے امریکہ ایسے کنٹریز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جہاں جن کی اکانومی جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوتی, جہاں کے لوگ اور سویلین سپریمیسی پر بلیو نہیں کرتے, یا وہاں کے سویلینز جو حکام ہوتے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے. تو یہاں کا اس وقت ایسا ہوا تھا کہ یہاں کا جو سویلین ہمارا حکمران تھا عمران خان, وہ اسٹرانگ تھا. اسٹرانگ سے مراد یہ نہیں کہ اس کے پاس سیٹ زیادہ تھیں, اس کا سٹینڈ, اس کا بلیو اتنا اسٹرانگ تھا. اس نے عوام کو ایک نعرہ دیا تھا. تو یہ لابنگ ہوئی, باجوہ صاحب نے جا کر امریکہ کو یہ نہیں کہا کہ اس کو ہٹاؤ وغیرہ وغیرہ, ہائر کیا گیا. یہ جو امریکی جو ہمارے حسین حقانی صاحب ہیں, امریکہ میں بھاگے ہوئے ہیں, فرار ہیں, عدالت نے اس کو مفرور قرار دیا ہے. اس کو باقاعدہ ڈالرز دیے گئے, اس کو یہاں سہولت کاری دی گئی, امریکہ میں اس کو فیسلٹیز دی گئیں. تب جا کے اس نے لابنگ کی کہ یہ دیکھیے جی عمران خان کیسا ہے وغیرہ وغیرہ. آپ نے سنی ہوگی یہ باتیں, لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, یہ تمام کی تمام چیزیں رجیم چینج آپریشن, میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے نہیں ہوتا. جب کسی ملک میں رجیم چینج آپریشن کرنا ہوتا ہے, ہوا میں کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اتنے بھونڈے انداز سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا؟ بعد میں ایکسپوز ہو گیا, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ ایک بھی لوپ ہول نہ چھوڑا جائے جہاں سے ہم پکڑے جائیں. تمام کی تمام چیزیں کور کی. جنرل فیض کو, جنرل ریٹائرڈ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, ان کو عمران خان صاحب کا رائٹ ہینڈ کہہ دیا. پی ڈی ایم کو ڈرایا گیا کہ آپ فیض کے آنے پہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. پی ٹی آئی والے بھی شور مچا رہے, فیض آئے گا لگ پتہ جائے گا وغیرہ وغیرہ. دیکھیں کیسے برین واش کیا گیا آپ کو لگ پتہ ہی نہیں چلا. ہم بیٹھے رہے, ہم انہی چیزوں میں لگے رہے. عدم اعتماد کامیاب ہوگی نہیں ہوگی, ہوگی نہیں ہوگی. اور عمران خان صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا میں میچ ایسے کھیلتا تھا وغیرہ وغیرہ. ہمیں انہی چیزوں پر الجھا دیا گیا. جو پیچھے بیٹھے ہوئے سہولت کار تھے وہ اپنا کام بخوبی جانتے تھے, اور وہ بہترین اپنے طور طریقوں سے رول پلے کر رہے تھے. ہم بیٹھے ہوئے تھے جی, ہم اندازے ہی لگاتے رہ گئے, اور ہمارے منہ کھلے رہ گئے. 3 اپریل کو جب عدم اعتماد کی تحریک مسترد ہوئی, ہم نے اس کو انجوائے کیا. یہ بھی رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھا. عدالت میں کروائی گی, یہ بھی رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھا. عدالت نے الیکشن والا ڈرامہ کیا, یہ بھی رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھا. الیکشن کمشنر کو طلب کیا, یہ بھی رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھا. اور پھر عدالت نے عمران خان کی حکومت کو دوبارہ سے بحال کیا, یہ بھی رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھا. اور پھر اس کے بعد یہ تمام کے تمام لوگ رات کے اندھیرے میں اقتدار میں آئے, یہ رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھا. اس کے بعد انہوں نے کیسز ختم کیے, اور اب یہ نہج آ گیا پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے دہانے پر آ گیا پاکستان. یہ بھی رجیم چینج آپریشن کا حصہ ہے. اگر یہ رجیم چینج آپریشن کا حصہ نہ ہوتا تو پاکستان کو تو کم از کم بچا لیا جاتا. یہ لوگ لڑتے رہتے آپس میں, یہ لوگ ایک دوسرے کا گربان پھاڑ دیتے. ہم کہتے چلو ٹھیک ہے جو بھی تھا بہتری کے لیے ہوا تھا, لیکن نہیں, یہ پراپر پلاننگ کر کے اسکرپٹ کو بنایا گیا, ڈیزائن کیا گیا. اور آپ لوگوں کو ابھی بھی ان چیزوں سے ہٹانے کے لیے, دیکھیے ابھی تمام سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی نعرہ نہیں ہے. ابھی میں 2 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ویڈیو میری لمبی ہو جاتی ہے لیکن میں آپ کو یہ چیزیں بتاتا ہوں, یہ آپ سمجھیں ان چیزوں کو. نواز شریف نے جنرل باجوہ کا نام لیا, ریٹائرڈ باجوہ. جنرل ریٹائرڈ جو تھے ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا نام لیا, اور ایک اور جنرل تھے ان کا نام لیا. فوج کی ساتھ متاثر نہیں ہو رہی تھی نا, تو کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ نون لیگ کے ورکرز کے خلاف کریک ڈاؤن کیوں نہیں کیا گیا؟ نون لیگ کے رہنماؤں کو اس بیس پہ کیوں نہیں اٹھایا گیا کہ انہوں نے ایسے ایسے بیانات دیے؟ ٹانگیں کانپ رہی ہیں, 71 کی جنگ ہم ہار گئے, یہ بیانات کس نے دیے تھے؟ ہم نے دیے تھے. ہم نے تو اس لیول کا کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں دیا ابھی تک. ہم تو صرف رجیم چینج آپریشن کو ایکسپوز کر رہے ہیں. انہوں نے تو آپ کی تاریخ کا کٹھا چٹھا کھول کر رکھ دیا ہے. آپ نے اس بیس پر بھی ان کو کارروائی ان کے خلاف نہیں کی. اس وقت آپ کی ساکھ متاثر نہیں ہو رہی تھی, آپ کی ساکھ اب متاثر ہو رہی ہے. یعنی آپ سیاست میں انوالو ہو کے آپ کو ہم ایکسپوز کیا ہے برے طریقے سے, تو آپ کی ساتھ متاثر ہو گئی ہے. لیکن انہوں نے آپ کی جو خون سے داغدار, یہ جو آپ سمجھ لیجیے امریکہ نے جو آپ پہ ڈرون کیے وغیرہ وغیرہ, جو بھی آپ کے اوپر ہوا, جو خون سے آپ کی لت پت وردیاں تھیں, ان کو بھی انہوں نے اٹھا کر بازار میں لا کر رسوا کر دیا. ہمارے شہیدوں کو انہوں نے آگے اچھالا. اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ کی ساکھ متاثر نہیں ہو رہی تھی. مطلب شہیدوں پر آپ کی آواز ہے, آپ کی ساکھ متاثر نہیں ہوئی. یہ کیسی ساکھ ہے؟ اور یہ کیسی ساکھ ہے کہ دوسرے بندے کو اٹھا کے اپنے جیل میں ڈال دیا, دوسرے کی ساکھ متاثر نہیں ہوئی؟ میں سوال بار بار یہ کرتا ہوتا ہوں, لیکن اب بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے,
عمران خان کے بیانیے کو انہوں نے لپیٹنا ہے, توڑنا ہے, مروڑنا ہے, سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر کے سیاست میں جانا ہے اور الیکشن لڑنی ہے. شاہد خاقان عباسی کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ نون لیگ الیکشن میں جانے کے قابل نہیں ہے. دیکھیے یہ لوگ سیاسی ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ ہمارے منہ پہ کالک مال لی جائے گی. یہ 13 جماعتیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی آنے والا انتخاب جو اکٹھے لڑیں گے؟ نہیں لڑیں گے. اگر یہ لڑیں گے ان کی ضمانتیں ضابط ہو جائیں گی. ابھی سے ان میں آپس میں دیکھنا لڑائی شروع ہو جائے گی. نون لیگ اپنا سٹینڈ لے گی, شہباز شریف الگ ہو جائے گا, نواز شریف الگ ہو جائے گا, مطلب ہوں گے اکٹھے ہی لیکن دکھانے کے لیے کہ اپنی سیاست کو زندہ رکھے. پیپلز پارٹی کہے گی جی ہم نے تو عوام کے مفاد میں ان کا ساتھ دیا تھا, اب ہمیں بھی پتہ چل گیا یہ ایسا ہے ویسا ہے. مطلب ایسے طریقے سے آپ ڈیزائن کیا جائے گا اور آپ کو پھر برین واش آپ کا کیا جائے گا, آپ پھر انہی چیزوں میں رہیں گے. پھر ہاں پی ڈی ایم میں لڑائی ہوگی, اور ان میں لڑائی ہوئی نہیں ہے, نہ ان میں پہلے لڑائی ہوئی تھی نہ اب لڑائی ہوئی ہے. یہ لوگ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بیٹھتے ہیں اکٹھے, 8-10 ان کے جتنے بھی بڑے سربراہان ہیں, جتنی بھی پارٹیز کے جن کے مفادات اکٹھے ہیں, یہ بیٹھتے ہیں, یہ پلان بناتے ہیں, اسکرپٹ بناتے ہیں, ایسے طریقے سے ہم نے کرنا ہے, ایسے طریقے سے ہم نے کرنا ہے, یہاں ہم پکڑیں گے, ہم اس کو ایسے ٹیکل کریں گے وغیرہ وغیرہ, اور پھر بعد میں تھوڑی لڑائی کریں گے, پھر اکٹھے ہو جائیں گے اوپر سے اندر سے. مطلب ان کی پلاننگ ہوتی ہے پوری, ورنہ یہ انہوں نے ساری زندگی نون لیگ اور پی ٹی آئی ابھی نہیں ہے, پی ٹی آئی مطلب اس وقت نہیں تھی, انہوں نے نظریاتی طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو آپس میں لڑایا. وہ جی خون خرابہ یہ وہ, آپ نے دیکھا ہو نا وہ وقت پیپلز پارٹی نون لیگ کے کارکنان کیسے لڑتے تھے آپس میں, نظریاتی طور پر اختلافات تھے ان کے, اور اختلافات نہیں دشمنی نفرتوں تک یہ بات پہنچ گئی تھی. آپ سوچئے یہ لوگ کیسے اکٹھے ہو گئے, ان میں نفرتیں نہیں تھیں, انہوں نے ہم میں ایک دوسروں میں عوام میں نفرتیں دلوائیں, فرقہ واریت تک بات چلے گی کہ وہ شیعہ ہے یہ سنی ہے, لیکن ان کے مفادات وہیں کے وہیں رہے. آج بھی وہ ان چیزوں کو انجوائے کر رہے ہیں اور ہم اس ڈر کے ادھر ہی کھڑے ہیں. ہمیں ایک خبر ملتی ہے ہم اس کو ذہن میں نشین کر کے لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں, اب دیکھو نا اس نے ایسے کہا ہے, اب دیکھو نا اس نے ایسے کہا ہے, لیکن اس کے پیچھے مفادات کیا ہوتے ہیں. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کی اکانومی اس قابل نہیں رہی ہے. میں آج اگر آپ کو دلیل کے ساتھ فیکٹس اینڈ فگرز بتاؤں آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے. عوام کا جو حال ہونے والا ہے ان 3-4 مہینوں میں, اللہ سے پناہ مانگنے کی بس وقت آ گیا ہمارے. ہم اب وہ چیزیں نہیں ہم کر پائیں گے جو چیزیں ہم پہلے کر پا رہے تھے. ہم اپنے گھر کی لڑائیوں, اپنے گھر کی ڈومیسٹک ایشوز سے نہیں نکل پائیں گے. ہم ان چیزوں پر کیا بات کریں گے, ہمیں ان چیزوں پر جایا گیا ہے. لیکن میں اپنی طرف سے اور میرے جیسے کئی بڑی آوازیں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں بخوبی, میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. خاص کر کے میں آج بھی پراؤڈ فیل کرتا ہوں ارشد شریف پر, عمران ریاض, ارشد شریف کو سلوٹ پیش کرتا ہوں میں. یقین کیجئے کہ وہ آئیڈیل, اگر آج وہ زندہ ہوتے تو آج ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنا چکے ہوتے پراپرلی, لیکن وہ شہید ہو گئے ہیں. ہم نے ان کی زندگی کو بھی آئیڈیل بنایا کہ انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری, مطلب صحافت کی بیس پر. یار کوئی وہ فرشتہ صرف انسان تو تھا نہیں, یا ہم اس کو کہہ رہے تھے کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. یار اس کی صحافت کا معیار آپ دیکھیے, اس نے ہر وقت ہر دور میں اس نے کرپٹ مافیا کو بے نقاب کیا اور اس کو اس کی سزا ملی. لیکن ہم ان تمام مافیاز کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. یہ لوگوں کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں نا چھوٹے چھوٹے کلپس دکھا کے, ہم آپ کو ایکسپوز کریں گے. آپ جو مرضی کر لیں, میں نہیں تو کوئی اور نہیں تو تیسرا, لیکن ایکسپوز کرے گا. آنے والے وقت میں اور مزید خبریں ایسی آ رہی ہیں, لیکن اچھی خبر کوئی نہیں آ رہی. مایوسی بھی نہیں پھیلانی چاہیے, میں آپ کو بار بار بتا دوں مایوسی کفر ہے, لیکن کیا کریں, حقائق پر مبنی چیزیں دیکھ کر انسان کڑتا ہے. دیکھیے وہ لوگوں نے کہا تھا نا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے, لیکن اب میں آپ کو سچی بات بتاؤں نا, سچ واقعی کڑوا ہوتا ہے. ہمارے سامنے جب سچ آ رہا ہے تو ہم اپنے آپ سے کوڑ رہے ہیں کہ یار ہم یہ بیان بھی کریں یا نہ کریں. حتیٰ کہ سچ تو آپ کو پتہ ہے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا چاہیے, لیکن یہ ایسا سچ ہے کہ یہ دیکھ کر ہمیں شرم آتی ہے اور ہم لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے قاصر ہیں. لیکن ہم پھر بھی ہمت کریں گے, کوشش کریں گے آپ کی سپورٹ سے, آپ کی مدد سے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اس چینل کا بھی. اللہ نگہبان.